مصر کے شہر گیزا میں پیرامڈز کیسے بنائے گئے؟ یہ مصر کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، گیزا پیرامڈ جو ہمیشہ کے لیے بنائے گئے تھے، یادگار مقبرے مصر کے قدیم بادشاہی دور کے آثار ہیں اور تقریباً 4500 سال قبل تعمیر کیے گئے تھے۔ مصر کے فرعون بعد کی زندگی میں دیوتا بننے کی توقع رکھتے تھے۔ اگلی دنیا کی تیاری کے لیے انہوں نے اپنے لیے دیوتاؤں کے مندر اور پیرامڈز کے بڑے بڑے مقبرے بنائے۔ ان تمام چیزوں سے بڑے ہوئے ہیں جن کی ہر حکمران کو اگلی دنیا میں رہنمائی اور خود کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، فرعون خوفو نے گیزا پیرامڈ کا پہلا منصوبہ شروع کیا تھا۔ تقریباً 2550 قبل مسیح اس کا عظیم ابرام گیزا میں سب سے بڑا ہے اور اس کی لمبائی 481 فٹ بلند ہے۔ اس کے اندازے کے مطابق 2.3 ملین پتھر کے بلاکس میں سے ہر ایک کا وزن اوسطاً 2.5 سے 15 ٹن ہے۔ خوفو کے بیٹے فرعون خفری نے گیزا میں دوسرا پیرامڈ تعمیر کیا۔ تقریباً 2520 قبل مسیح اس کے مقبرے میں اسفینکس بھی شامل تھا، ایک پر اسرار چونا پتھر کی یادگار جس میں شیر کا جسم اور ایک فرعون کا سر تھا۔ اسفینکس فرعون کے پورے مقبرے کے احاطے کے لیے پرنسپل کھڑا ہو سکتا ہے۔ گیزا پیرامڈ کا تیسرا حصہ پہلے دو سے کافی چھوٹا ہے۔ تقریباً 2490 قبل مسیح میں فرعون منکورے نے تعمیر کیا تھا۔ اس میں ایک بہت زیادہ پیچیدہ مردہ خانہ تھا۔ ہر ایک پیرامڈ ایک بڑے کمپلیکس کا ایک حصہ ہے جس میں ایک محل، مندر، شمسی کشتی کے گڑھے اور دیگر خصوصیات شامل ہیں۔ ناظرین، گیزا میں انجینئرنگ کے قدیم کارنامے اتنے متاثر کن تھے کہ آج بھی سائنسدان اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ پیرامڈز کیسے بنائے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے جنہوں نے انہیں بنایا تھا اور اسے انجام دینے کے لیے ضروری سیاسی طاقت۔ تعمیر کرنے والے ہنرمند اچھی طرح سے کھلائے جانے والے مصری کارکن تھے جو قریبی عارضی شہر میں رہتے تھے۔ دلچسپ جگہ پر آثار قدیمہ کی کھدائی نے ایک انتہائی منظم کمیونٹی کا انکشاف کیا ہے جو وسائل سے مالا مال ہے، جسے مضبوط مرکزی اتھارٹی کی حمایت حاصل رہی ہوگی۔ اس بات کا امکان ہے کہ مصر بھر کی کمیونٹیز نے مزدوروں کے ساتھ ساتھ خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کا حصہ ڈالا، جس کے لیے کچھ طریقوں سے قدیم فرعونوں کی دولت اور کنٹرول کو ظاہر کرنے کا ایک قومی منصوبہ بن گیا۔ ناظرین، اگر پیرامڈ نے قدیم مصر کی تعمیر میں مدد کی تو انہوں نے اسے محفوظ بھی کیا۔ گیزا ہمیں ایک طویل عرصے سے غائب دنیا کو تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس جگہ کو جدید معنوں میں صرف ایک قبرستان سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان سجے ہوئے مقبروں میں آپ کے پاس قدیم مصر کی زندگی کے ہر پہلو کے حیرت انگیز مناظر ہیں، لہٰذا یہ صرف اس بات پر نہیں ہے کہ مصری کیسے مرے بلکہ وہ کیسے زندہ رہے۔ قبر کے فن میں قدیم کسانوں کی تصویریں شامل ہیں جو اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ماہی گیری اور پرندوں کو پالتے ہیں۔ کارپینٹری، ملبوسات، مذہبی رسومات اور تدوین کے طریقے شامل ہیں۔ ناظرین، ان قیمتی وسائل کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیر مینولن گیزا آرٹ کیز پروجیکٹ کے سربراہ ہیں، جو گیزا کی تصویریں، منصوبوں، ڈرائنگز، مخطوطات، آبجیکٹ ریکارڈز اور مہم کی ڈائریوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو سطح مرتفع کے ورچائل دوروں کو قابل بناتا ہے۔ ناظرین، پرانے ریکارڈز پینٹنگ یا نوشتہ جات کو محفوظ رکھتے ہیں جو تب سے مٹ چکے ہیں، گم شدہ یا تباہ شدہ نمونے حاصل کرتے ہیں اور ان مقبروں کو غیر مقفل کرتے ہیں جو عوام کے لیے قابل رسائی نہیں ہیں۔ ناظرین، گیزا ہارورڈ میوزیم آف فائن آرٹس بوسٹن مہم 1902 سے 1947 میں اب تک کی سب سے طویل کھدائیوں سے ڈیر مینولان بین الاقوامی مواد کو شامل کرنے اور آرکائیو کو گیزا کے لیے دنیا کے مرکزی آن لائن ذخیرہ میں بڑھانے کی امید رکھتا ہے۔ متعلقہ مواد لیکن وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ گیزا کے ذاتی دورے کے تجربے کو کوئی بھی چیز نقل یا بدل نہیں سکتی۔
नाज़रीन 2011 में अरब बहार की आमद के बाद से ढांचे की सियाहत में तेज़ी से कमी वाक़या हुई है, जब मिस्र ने बरसों तक जारी रहने वाले सियासी हलचल का सामना किया। इसके बाद से मुल्क कई इंतज़ामी तब्दीलियों से गुजर चुका है और अदम इस्तेहकाम का मतलब ये है कि पिरामिड की सियाहत का मुस्तकबिल गैर यकीनी है।